اب وہ وقت آ گیا کہ امام حسین علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے علمبردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، اگر ننھے شیر خوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکجہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھوں میں اشکبار ہو گئی اور فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علم بردار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے، اب ننھے بچوں کا پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے، بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام حسین نے عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکجہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسہ رسول کو بلایا اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوا تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا، دوست و احباب اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو، قیامت کے دن نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار آوادار دھواں دار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آہنی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھے اور گھوڑوں کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکجہ بھرا ہوا ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے علی اور فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپے اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکجہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکجہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہ گئے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاش گرنے لگی اور خون کی نالی بہنے لگی، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
ایک بدبخت جس کا نام زرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مشکجہ لے لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکجہ کو دانتوں سے پکڑ لیا، مگر مشکجہ کا خیمہ حسین تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکجے میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک آپ گھوڑے کی جین سے زمین پر آ گئے اور فرمایا، اے بھائی جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین علیہ مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام حسین کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ کی طرف لا رہے تھے، ان کی روح کف سے انصوری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو ناظرین کرام، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے شاہ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔